Full News Headquarters. السلام علیکم. بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق. میں ہوں مدثر اقبال اور میں ہوں سمیہ رضوان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن میں بات ہوگی. کپتان کے خلاف ایک اور مقدمہ. زمان پاک پر ایک اور چڑھائی. وارنٹ برقرار. رانا ثنا کی کیا دھمکیاں. پی ڈی ایم کے پرانے حربے نئی تجاویز. ریجیم چینج کی ایک اور گواہی. بلوچستان میں دہشت گردی کا نیا وار. ایگزیکٹ بہانہ بول نشانہ. اور لیجنڈ کا سفر آخرت. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کو کس طرح نااہل کرایا جائے. حکومت کی کپتان کو خوفزدہ کرنے کی ساری چالیں ناکام. مقدمات کے ڈھیر لگا دیے گئے. زمان کو فرائض سے روکنے پر عمران خان سمیت 150 افراد کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد کی مدعیت میں درج کیا گیا. ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے پہنچے تو ڈنڈا بردار افراد نے گھیراؤ کر لیا. اسلام آباد پولیس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں. ہجوم نے پولیس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں. متن میں الزام عائد کیا گیا کہ عمران خان نے باہمی مشورہ ہو کر ساری پلاننگ کی ہے. احتشام علی عباسی ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. احتشام، آگاہ کیجئے گا اس مقدمے کے حوالے سے. کل لاہور میں اتوار کے روز زمان پارک میں اسلام آباد پولیس جب ٹیم پہنچی تو کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف کے اسلام آباد کی ایک عدالت سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، تو پولیس اسلام آباد سے عمران خان کو گرفتار کرنے جب پہنچی تو وہاں پر کارکنان کی جانب سے مزاحمت کی گئی. پولیس نے جو ایف آئی آر درج کروائی ہے تھانہ سیکریٹریٹ کے ایس ایچ او طاہر ندیم کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہمیں روکا گیا اور ہمیں دھمکیاں دی گئی اور ہمیں کہا گیا کہ ایک لائن اگر آپ نے کراس کی تو آپ کو مار دیا جائے گا. اس حوالے سے پولیس نے تقریباً 150 جو کارکنان ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پر بھی ایسے مقدمے درج ہوتے ہیں ساتھ عمران خان کا نام ڈال دیا جاتا ہے. اسلام آباد میں بھی جو مقدمے درج ہوئے ہائی کورٹ اور جوڈیشل کمپلیکس، وہاں پہ بھی عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے اور اس پرچے بھی خان صاحب کو نامزد کیا گیا ہے. اس حوالے سے جو تھانے کی جو درخواست دی ہے وہ تھانہ سیکریٹریٹ کے ایس ایچ او ندیم طاہر نے دی ہے اور اس پر مقدمہ درج کر دیا گیا. جی ٹھیک ہے. شام علی عباسی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ. حکومت کی اداروں کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنے میں تیزی آ گئی ہے. طلبی کے نوٹس پر نوٹس. عمران خان کو فنڈنگ کیس سے متعلق نوٹس وصول کرا دیا گیا. نوٹس وصول کرانے کے بعد نیب ٹیم واپس روانہ ہو گئی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ خصوصی بول نیوز اخلاق باجوہ سے. جی اخلاق، کیا صورتحال رہی؟ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر جو ہے حکومت کی جانب سے نوٹس پہ نوٹس جو ہے وہ موصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہاں پر گزشتہ روز جو ہے وہ ایس پی اسلام آباد کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ایک نوٹس وصول کروایا گیا. جبکہ آج جو ہے انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں نیب لاہور کی ٹیم جو ہے وہ 2 رکنی ٹیم تھی، جس کی قیادت جو ہے شفیق گجر سب انسپیکٹر تھے وہ کر رہے تھے. وہ یہاں پر زمان پارک پہنچے اور وہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے جو نیب طلبی کا نوٹس ہے وہ وصول کروایا. ذرائع کے مطابق 24 تاریخ کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نیب کی ٹیم اسلام آباد سے یہاں پر پہنچی تھی، جنہوں نے نوٹس جو ہے وصول کروایا. اور 9 مارچ بتایا جا رہا ہے کہ 9 مارچ کو یہ جو طلبی ہے وہ کی جائے گی. جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی تو آج بھی وہ جو ہے وہ مصروف ترین دن جو ہے وہ زمان پارک میں گزارے ہیں. اس وقت پارٹی کا اہم ترین اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر قیادت ہونے والے اجلاس میں موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال. ٹھیک ہے اخلاق باجوہ، بہت شکریہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے درخواست خارج کر دی.
عمران خان کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی درخواست اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل علی بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا، عمران خان نے ہمیشہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کیا ہے۔ اگر عمران خان عدالت میں پیش ہونے پر رضامندی ظاہر کریں تو پولیس انہیں گرفتار نہیں کر سکتی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کہا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی وارنٹ کی منسوخی کے معاملے پر رجوع کر سکتے تھے۔ وکیل نے کہا، سیشن عدالت سے ہی عمران خان کے وارنٹ کی منسوخی کے لیے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ سیشن عدالت کی قانونی حیثیت کے حوالے سے ہائی کورٹ میں اپیل دائر نہیں کرنا چاہتے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد عمران خان کی درخواست پر فیصلہ سنواتے ہوئے ان کی وارنٹ منسوخی کی درخواست خارج کر دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کھلی دھمکیوں پر اتر آئے، کہتے ہیں عمران خان کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، اگر تو وہ پیش ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ دوسرا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ جس دن عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا ہوگا کر دیا جائے گا۔ ہم بالکل اس کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے، لیکن عدالت میں اسے پیش ہونا پڑے گا۔ یہ آئے جائے عدالت میں پیش ہو، اپنے الزامات کا جواب دے۔ جس دن اسے گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا، اور یہ چیز جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ عدالت میں جو ہے وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا، تاکہ وہ اپنے کیے کی جو ہے اپنے کیے کو فیس کریں۔ اس کو عدالتوں میں جو آئندہ آنے والی تاریخیں ہیں اس کے اوپر اس کو پیش ہونا پڑے گا، ورنہ اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ اور عمران خان کی تقاریر پر پابندی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جوابی حکمت عملی۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کی پریس کانفرنس، کہا آپ عمران خان کی آواز بند نہیں کر سکتے، میڈیا پر پابندی لگائیں گے تو گلی محلوں میں اسکرینز لگا دیں گے۔ ویسے بھی آج کل موبائل اور یوٹیوب کا دور ہے، یہ سوویت یونین کے زمانے کے عربے استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حماد اظہر نے کہا کہ بدھ کے روز لاہور میں تاریخ کی بڑی ریلی نکالیں گے، عمران خان خود ریلی کی قیادت کریں گے۔ خان کی آواز کو کوئی مائکا لال بند نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی آواز آج پورے پاکستان کی آواز ہے۔ ہم گلیوں میں محلوں میں سکرینیں لگا دیں گے۔ ویسے بھی آج تو یوٹیوب کا دور ہے، ہر شخص کی جیب میں ایک موبائل فون ہے جس کے اوپر وہ صبح شام خبریں جو ہے وہ سنتا ہے۔ تو یہ قدیم دور کے جو تقاضے تھے نا سوویت یونین کے دور کے، وہ جدید 2023 کے دور میں لگا کے سیاستدانوں کی آواز کو بند نہیں کرایا جا سکتا۔ قوم کھڑی ہو چکی ہے۔ یہ روز انشاءاللہ تعالی ریلی صبح دوپہر کو 1 بجے عمران خان صاحب قیادت کریں گے۔ زمان پارک کے راستے سے ہوتی ہوئی یہ ریلی نکلے گی انشاءاللہ تعالی، فیروز پور روڈ پہ پہنچے گی، وہاں سے آگے یہ داتا دربار تک اپنا راستہ لے گی، اور ایک آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی ہوگی۔ یہ الیکشن ریلی ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ لاہور ایک بار پھر انقلاب کا منظر جو ہے وہ پیش کرے گا۔ میاں محمود رشید صاحب۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی زمان پاک آمد، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں 30 اپریل کو منعقد ہونے والے پنجاب میں عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز اور اعظم نذیر تارڑ کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیں۔ جسٹس شجاعت علی خان نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا تھا کہ مریم نواز نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز پر الزام لگایا، عدلیہ کے خلاف عوام میں جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اعلیٰ عدلیہ کے الیکشن سے متعلق لیے گئے خود نوٹس کو ایڈونچر قرار دیا تھا۔ عدالت مریم نواز اور وفاقی وزیر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے۔ 6 ٹیموں کے بیچ دھواں لڑائی۔ یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا، یہ شور ہے جیت کا، یہ شور ہے جنون کا۔ کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔